من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سفر بڑا ہی یادگار ہے جو آپ نے مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف کیا حج کرنے کے لیے. اور یہ ایسا یادگار سفر ہے کہ حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے آپ نے کئی بار صحابہ کو فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، کہ مجھ سے حج کے مسائل اچھے طریقے سے یاد کر لو، ہو سکتا ہے آئندہ حج کا موسم آئے لیکن تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے. یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر ہے. اور مکہ پاک سے واپسی پہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سٹے کیا، قافلہ رکا ہوا ہے. تو آپ نے کچھ دیر کے بعد تمام صحابہ کو قریب بلا لیا اور آپ نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی. اے لوگو، میں بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ جائے. فاجیبا، تو اللہ پاک کی دعوت کو میں قبول کر لوں، دنیا سے چلا جاؤں. تو انا تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہیں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا، خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما، ان میں سے پہلی کتاب اللہ، وہ اللہ پاک کی وحی ہے، اللہ کا دین ہے. جو اللہ رب العزت نے میری طرف دین بھیجا، میں نے وہ سارے کا سارا دین تم تک پہنچا دیا ہے. اگر اس دین پہ تم قائم رہو گے
تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ جو روایت ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، وہ حدیث اور ہے۔ اس حدیث میں قرآن اور سنت کو ایک ہی کہا گیا کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا وہ سارا دین میں نے تم تک پہنچا دیا۔ میرے جانے کے بعد اس سے تعلق نہ توڑنا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا، تو تم کبھی بھی سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بڑی ہمیں واضح و نصیحت کی اس کے معاملے میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری جو بھاری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِي، وہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے اہل بیت پیارے ہوتے ہیں، گھر والے پیارے ہوتے ہیں، مجھے بھی اپنے اہل بیت سے محبت ہے، پیار ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے۔ اہل بیت کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے ایک ایماندار کے لیے جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اس کے لیے اہل بیت کا معاملہ بڑا ہی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی مجھے میرے رب کی قسم ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی اگر دشمنی رکھے، قیامت تک کوئی بھی دشمنی رکھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العزت اس کو میرے گھر والوں سے دشمنی کی وجہ سے جہنم میں داخل ضرور کرے گا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات و خیرات، اس کے عمرے اور حج اس کو جہنم سے نہیں روک سکتے۔ جہنم میں جانے کے لیے ایک ہی جرم کافی ہے کہ اس کے دل میں میرے گھر والوں کی دشمنی ہے۔ اس لیے ایک ایماندار کے لیے بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اہل بیت سے محبت، احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آئیے، اب آغاز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے۔ اولاد تو بعد میں آتی ہے، یہ تو عام سادہ سی بات ہے۔ اہل بیت کا سادہ ترجمہ ہے گھر والے۔ عام بھی کوئی اپنی بیوی کو گھر لینے چلا جائے، پیکے ساورے گھر چلا جائے تو پوچھا جائے کدھر جا رہے ہو؟ میں اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر والوں سے مراد سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ آپ غور کریں، سورہ ہود، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، فرشتے آ گئے بیٹے کی بشارت لے کر، بیوی پاس کھڑی ہے۔ جب بیٹے کی بشارت ملی تو بیوی تعجب کا اظہار کرنے لگی، قالت آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے، میں بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ بیوی نے تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتوں نے کیا جواب دی؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، یہ تو تم پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جس کام کا کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے، اولاد کا موسم نہیں بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ادھر اولاد تو ہے ہی نہیں، صرف بیوی کو اہل بیت کہا گیا۔ آپ غور کریں، قرآن مجید سورۃ الاحزاب ایک پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب کیا ہے۔ یا نساء النبی، اے میرے محبوب پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کرن فی بیوتکن، تمہارا مقام عظمت بڑی بلند ہے، تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم باہر نہ نکلا کرو. اقمنا الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کیا کرو. وآتینا الزکاۃ، اگر تمہارے پاس مال آ جائے تو زکوٰۃ ادا کیا کرو. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے محبوب پیغمبر کے اہل بیت، ان پابندیوں سے اللہ رب العزت کا ارادہ ہے کہ تمہیں اللہ دنیاوی غلاظتوں سے پاک کر دے. اب اس پورے رکوع میں ذکر کن کا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام کی بیویوں کا ہے. اس پورے رکوع میں آپ کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، ان سب سے محبت اور پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہمارے لیے صرف قرآن دلیل نہیں. جس طرح قرآن ہمارے لیے دین ہے، اسی طرح ہمارے محبوب پیغمبر کا فرمان بھی ہمارے لیے دین ہے. ماننے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر میں حسن و حسین آ گئے. سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائیں، پیچھے سے جناب علی المرتضیٰ بھی آ گئے. آپ نے اپنی چادر کو پھیلایا اور ان چاروں شہزادوں کو اپنی چادر میں لے لیا اور پھر کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان چاروں کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. دعا کی ہے کیونکہ آپ کو ان سے بے حد پیار تھا. وہ تو آگے چل کے عرض کریں گے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر کے ان کو اہل بیت میں شامل کیے. تو نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور یہ چاروں ہستیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کا مقام عظمت انوکھا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جوان ہوئی، آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. جناب ابوبکر صدیق نے بھی، جناب عمر فاروق نے بھی، اور کئیوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ ہمیں یہ شرف مل جائے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے کہ کس کو ہاں کروں اور کس کو نہ کروں. ایک دن نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو بلایا، کہا تمام مدینے والوں کو اکٹھا کرو. تمام مدینے والوں کو اکٹھا کر لیا گیا. آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے گھر میں بیٹی جوان ہے اور کئی طرف سے نکاح کے پیغامات آئے تھے. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کس سے کروں، لیکن ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی. جو میں فیصلہ نہیں کر رہا تھا، آج میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. میرے اللہ نے مجھے حکم دیے ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو. یار ان کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. کسی کے نکاح کا فیصلہ دنیا کا کوئی سردار کرتا ہے، باپ کرتا ہے، بڑا بھائی کرتا ہے، چاچا کرتا ہے، تایا جی کرتے ہیں، کوئی محلے کا وڈیرا کرتا ہے. لیکن ان کی عظمت کے کیا کہنے جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ نے اپنے عرش سے نازل کیا ہے. مجھے میرے رب نے آج حکم دیے ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دو. نکاح ہو گیا، محبت پیار کی زندگی شروع ہوئی. اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ نے پہلا بیٹا دیا. انہوں نے ان کا نام بڑی محبت کے ساتھ حمزہ رکھا کہ ان کی یاد میں حمزہ نام رکھتے. میرے رب نے پھر رحمت کی، پھر بیٹا پیدا ہوا. کہا میرا بھیا جعفر شہید ہو چکے، ان کی یاد میں نے اپنے اس بیٹے کا نام جعفر رکھ دیا ہے. جب یہ دونوں شہزادے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ہم دونوں کو قریب بٹھا لیا اور فرمایا اے علی ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین. یہ جو آپ کے بیٹے ہیں، آج اللہ رب العزت نے تمہارے گھر میں مجھے بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے علی کے گھر میں جاؤ اور ان کو کہہ دو کہ اپنے دونوں بیٹوں کے نام تبدیل کر دے. جناب علی المرتضیٰ خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام تبدیل کر دیے جائے. کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، نام کیا رکھنا ہے؟ کہا اللہ نے نام بھی دے کر بھیجا ہے. اللہ نے کہا ہے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھ دو اور چھوٹے کا نام حسین رکھ دو.
यार उनकी अजमत के क्या कहने, रुए जमीन पे इनसे पहले इस नाम का कोई बच्चा नहीं गुजरा। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दो नाम संभाल के रखे हुए थे कि मेरे महबूब पैगंबर के नवासे आएंगे तो उनको ये नाम दिए जाएंगे। ये भी एक अल्लाह की मोहब्बत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने इन दोनों नवासों से, जनाब हसनैन करीमैन से वो प्यार किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रात की तारीकी है, मैं आपकी मुलाकात के लिए गया, मुझे कुछ जरूरत थी, दस्तक दी, सर्दियों का मौसम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, आपने चादर ओढ़ी हुई है। मैंने जो पूछना था वो पूछा, उसके बाद मैंने अर्ज किया, मन हादल्लज़ी मुश्तमिलुन अलैहि, आका मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने चादर में कुछ छुपाया हुआ है, ये क्या है? फरमाते हैं जब मैंने ये बोला तो आपने दामन को फैला दिया, तो अचानक मैंने देखा मेरे हबीब के सीने के साथ एक जानब जनाब हसन चिमटे हुए हैं, दूसरी जानब जनाब हुसैन चिमटे हुए हैं। मैं समझ गया कि ये दोनों शहजादे आपके साथ लेटे हुए थे। लेकिन जब मैंने दस्तक दी, मेरे महबूब को इनसे इतना प्यार कि आपने इनको बिस्तर पे नहीं छोड़ा, इनको साथ ही लेके बाहर आ गए। मैंने अर्ज किया, आका इन्नका लतुहिब्बुहुमा, आप इनसे बड़ा प्यार करते हैं। आपने फरमाया, हाँ उसामा, हादानी बनाया वब नबनती, ए उसामा ये सिर्फ मेरी बेटी के बेटे नहीं है, ये मेरे भी बेटे हैं। जिस तरह मेरी बेटी के बेटे हैं उस तरह मेरे भी बेटे हैं। जिस तरह हर एक को अपने बेटे प्यारे लगते हैं, इस तरह मुझे भी अपने इन दोनों बेटों से प्यार है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु अन्नी उहिब्बुकुमा, ऐ मेरे अल्लाह तू जानता है कि मैं अपने इन बच्चों से बड़ा प्यार करता हूं, फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तेरा महबूब तुझसे इल्तिजा करता है जिस तरह मैं इनसे प्यार करता हूं तू भी इनसे प्यार फरमा। नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और आगे वाली दुआ के अल्फाज मेरे और आपके लिए खुशखबरी है। और अहमद मस्जिद में हसनैन करीमैन का तज़किरा सुनने वालों, महबूब पैगंबर ने आगे क्या दुआ की? आप फरमाते हैं, मेरे अल्लाह व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, क़यामत तक दो जो मेरा उम्मती इन दोनों मेरे बच्चों से प्यार करे तो उनसे भी प्यार कर। अल्लाह तू उनको भी अपना महबूब बना ले, जो जो मेरा उम्मती इनसे प्यार करे। सैयदना उसामा कहते आपने फिर दुआ की, फिर की, 3 बार आपने दुआ की कि अल्लाह मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे अल्लाह तू उससे भी प्यार कर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने फिर इनसे प्यार किया, अनोखा प्यार किया। क्या प्यार किए? नबी रहमत अलैहिस्सलाम सैयदना हुज़ैफा बिन यमान फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद में आप मगरिब के बाद घर से निकले और आपने खुशी खुशी नफल पढ़ने शुरू कर दी। नफली नमाज आप पढ़ रहे हैं मगरिब के बाद, बड़ी खुशी खुशी कई रखते आप पढ़ के फिर बाहर निकले, मैं आपके पीछे पीछे। आपने कदमों की आहट सुनी, कहा मन हाजा, ये कौन है? कहा हुज़ैफा बिन यमान। कहा गफर अल्लाहु लका वली उम्मी का, अल्लाह तुझे भी माफ करे, तेरी मां को भी माफ करे। इस वक्त तुम किधर? कहा आप बड़े खुश हैं, आप बड़े खुश हैं, क्या वजह है? कहा हुज़ैफा मैं क्यों ना खुश हूं, नाज़ला मालकुम मिनस समाई लम यंजिल अर्ज़ कत्तु, आज आसमान से एक फरिश्ता जमीन पे उतरा है, आज तक उसने जमीन को देखा भी नहीं, पहली दफा उसने अल्लाह से इजाजत मांगी है, ऐ अल्लाह मुझे जमीन पे जाने की इजाजत दे। क्या करना चाहता है? अर्ज करता है अल्लाह मैं जाके तेरे हबीब का दीदार भी करना चाहता हूं और उनको सलाम भी करना चाहता हूं। कहा मेहमान जा रहे हो तो फिर तोहफा भी ले जाओ, मेरी तरफ से पैगाम भी ले जाओ, जाओ मेरे महबूब पैगंबर को बशारत दे दो कि आप अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं और अपनी बेटी के बेटों से बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिए है बि अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, आज से अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। वअन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। अगर आपने दुआ की है तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। क्या कबूल किया है? अल्लाह ने पैगाम भेजा है, मेरे महबूब को कह दो कि आज से अल्लाह ने
حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. یہ وہ شہزادے ہیں جن سے اللہ نے پیار کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں جن سے اللہ پیار کرے، صحیح البخاری کی وہ روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل. جب بھی اللہ کسی سے پیار کرتا ہے سب سے پہلے اللہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. فیحبہ جبریل، آقا فرماتے ہیں جبریل امین بھی اس سے پیار کرتا ہے. یعنی اس حدیث کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو آواز دی، اے جبریل آؤ، آج سے میں نے حسن و حسین سے پیار شروع کر دیا ہے، تو بھی ان سے پیار فرما. جبریل امین بھی ان سے پیار کرتے ہیں. ان سے پیار کرنا، محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ پوری انسانیت کا سردار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، انبیاء کا امام، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، والملک صفا صفا، فرشتے بھی سبے بنا کے کھڑے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس دن کی سرداری اللہ نے مجھے عطا کر دی. یہ پوری امت کا سردار ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، لیکن یہ پیار کرتا ہے کن سے؟ جناب حسنین کریمین سے. کتنا پیار آپ کرتے ہیں. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، جناب حسن و حسین خوبصورت لباس پہنا ہوا مسجد میں داخل ہو گئے. جو ہی مسجد میں داخل ہوئے آگے لوگوں کا رش تھا، جناب حسین کو ٹھوکر لگی، زمین پہ گرے. محبوب پیغمبر نے دیکھا آپ کا اتنا پیار، آپ نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے. محبوب پیغمبر بھاگے ہوئے گئے، جناب حسنین کریمین کو اٹھا کے لے آئے. کہا اللہ نے سچ کہا ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. میں تمہیں خطبہ دے رہا تھا، میرا حسین گرا ہے. اے میرے ساتھیوں، میرے حسین کی اتنی محبت، حسن کی اتنی محبت، ان کا گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی گود میں بٹھاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ عجیب منظر دیکھا، محبوب پیغمبر جناب حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، جناب حسین کو بوسہ دے رہے ہیں، اور ساتھ سونگ بھی رہے ہیں، خوشبو حاصل کر رہے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا. صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اے میرے ساتھیو یہ حسن و حسین مدینے کے میرے پھول ہیں. جس طرح پھول کو بندہ سونگتا ہے خوشبو حاصل کرنے کے لیے، میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں خوشبو حاصل کرنے کے لیے. یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا پیار ہے. پوری انسانیت کا سردار ان سے پیار کرتا ہے، اور جبریل امین ان سے پیار کرتے ہیں. کیا پیار ہے جبریل امین کا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر، مدینے کے باہر ایک میدان میں بیٹھا ہوا تھا. ہم دونوں بیٹھے ہیں، اچانک جناب حسنین کریمین آپ کی تلاش میں نکلے. جو ہی نکلے ان کی نگاہ پڑی، مدینے سے نکلتے ہی انہوں نے دوڑ لگا. جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے، یہ بھی ایک میرے محبوب پیغمبر کی انوکھی ادا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں ہمارا حبیب ملتا نا، ہم گلی سے خوشبو سونگ کے بتا دیتے تھے کہ ہمارا حبیب ادھر ہی گیا ہوگا. حسنین کریمین خوشبو کے پیچھے پیچھے آئے. کہا جو ہی نگاہ پڑی دونوں بھاگے ہوئے آئے، نبی رحمت علیہ السلام کے قریب آئے، دونوں الجھنے لگے. حسن کہتے ہیں پہلے نانا جی کو میں نے گلے لگنا ہے، حسین کہتے ہیں میں نے لگنا ہے. آپ فرماتے ہیں کسی نے بھی نہیں لگنا، دونوں ادھر کشتی کرو، جو جیتے گا سب سے پہلے میں اس کو گلے سے لگاؤں. سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں دونوں نے ادھر فاترکا کشتی شروع کر دی. نبی رحمت علیہ السلام کو میں نے عجیب منظر دیکھا. آپ بار بار حسن کو کہہ رہے تھے ای حسن خذ حسینن، ای حسن خذ حسینن، اے حسن آج حسین کو جیتنے نہیں دینا، اس کو گراؤ، اس کو کیا پتا چلے کشتی کیسے کرتے. اے حسن میں تیرے ساتھ ہوں، اس کو گراؤ آج. جناب علی المرتضی فرماتے آقا اعلی حسین تعلبہ وحسن اکبر، آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ حسن تو بڑا ہے. لوگ محبت کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچے سے زیادہ، آپ بڑے سے پیار کر رہے ہیں. یہ کیا منظر ہے؟
नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अली तुम नहीं जानते, ये जो छोटे बच्चे से प्यार वाले फराइज थे, मेरे पास जिब्रील अमीन खड़ा हुआ था, वो बार बार हुसैन को कह रहा था, आई हुसैन खुद हसन, आई हुसैन खुद हसन, ए हुसैन हसन को गिराओ, हसन को आज जीतने नहीं देना, इसको क्या पता चले कुश्ती कैसे करते हैं। जो छोटे बच्चे से मोहब्बत वाले फराइज थे वो जिब्रील अमीन अदा कर रहा था, तो फिर मैंने बड़े का ही साथ देना था। दोनों एक तरफ तो नहीं हो सकते। ये जिब्रील अमीन का प्यार है इन शहजादों के साथ, इनसे सब प्यार करते हैं। सहाबा इकराम का अनोखा प्यार, वो क्यों ना प्यार करते, जो अपने हबीब पे जाने कुर्बान करने वाले थे। इतनी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत को देख कर कैसे हो सकता है कि कोई सहाबी इनसे दुश्मनी रख जाए? नहीं, सहाबा इकराम इनसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे महबूब पैगंबर अपने इन बच्चों से प्यार करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, ये सारे इनकी अजमतों और शानों के वाक़यात सहाबा इकराम बयान कर रहे हैं, ये सहाबा इकराम ने बयान किए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, एक दफा मैं अपने महबूब पैगंबर के साथ जा रहा था, अचानक सामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौतल हसन वल हुसैनी वहुमा यबकियान, अचानक महबूब पैगंबर के कानों में जनाब हसन हुसैन के रोने की आवाज पड़ गई। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रास्ता बदला, सीधे जनाब हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी, कहा बेटा फातिमा ये मेरे बेटे क्यों रो रहे हैं? कहा कालतिल आतशु, आका प्यास लगी है, घर में पानी नहीं है, मैं पानी लेने के लिए अभी निकलती हूँ, पानी लेती हूँ, पिएंगे खामोश हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ देखा कि तुम में से किसी के पास पानी है? हाँ, कहा अभी ले आते। कहा ठहरो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा को कहा, नाबिलीनी अहदहुमा, ए बेटा फातिमा इन दोनों में से एक मेरे हवाले करो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने हसन को पकड़ा, फज़म्महु इला सदरिही, आपने जनाब हसन को अपने सीने के साथ चिमटा लिया, दबाया, फ़अदला अलहु लिसानहु, फिर मेरे और आपके प्यारे हबीब ने, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक को बाहर निकाल दिया। जनाब हसन ने जल्दी से जबान को चूसना शुरू कर दिया। जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला के मुकाम का, अजमत का क्या कहना यार। ये लुआब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की एड़ी पे लगा है तो उनकी अजमत है, जनाब अली मुर्तजा की आंखों पे लगा है तो बरकत मानते हैं, अजमत मानते हैं। मदीने के कड़वे कुएं में गिरा है, अजमत और शान मानते हैं। अगर ये पूरी जबान ही मेरे हसन के मुंह में चली जाए तो उनकी अजमत के क्या कहने। जरा अपने दिलों को खोलो मुसलमानों, जनाब हसन हुसैन की मोहब्बत से अपने दिलों को भर दो। जिस दिल के अंदर इन दोनों शहजादों की मोहब्बत ना हो सकता है कहीं उसके दिल में ईमान ही ना हो। इनकी मोहब्बत ईमान की शर्त है, इनसे मोहब्बत करना, क्योंकि ये लड़ी बहुत दूर जा गिरती है। आपने फरमाया एक दिन नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपके एक कंधे पे जनाब हसन है, दूसरे पे जनाब हुसैन है, सहाबा का जमकट है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ऐ मेरे साथियों सुनो, मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अबगज़हुमा फकद अबगज़नी, जो मेरे इन दोनों बच्चों से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, जो इनसे दुश्मनी रखता है वो मुझसे दुश्मनी रखता है। उसकी अदावत हुसैन से नहीं, उसकी अदावत जनाब हसन से नहीं, बल्कि वो मेरा दुश्मन है जो मेरे इन दोनों बच्चों से दुश्मनी लगाता है। इनसे प्यार हमारे ईमान की शर्त है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब हसन को चिमटाया हुआ है, जबान चूस रहे हैं, हत्ता कि उनकी प्यास खत्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने पकड़ा दिया, कहा दूसरा हवाले करो, नाबिलीनी अल-आखिर, आपने जनाब हुसैन को पकड़ा, फज़म्महु इला सदरिही, उनको भी सीने से चिमटाया, फ़अदला अलहु लिसानहु, आपने अपनी ज़बान पाक को बाहर निकाला। जनाब हुसैन ने भी जबान को चूसना शुरू कर दिया। ये मेरे महबूब पैगंबर का इन बच्चों से अनोखा प्यार है, अनोखी मोहब्बत है। बल्कि कभी कभी आप इतने जज्बात में आ जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि हम एक दफा अपने हबीब के साथ इशा की नमाज पढ़ रहे थे। इशा की नमाज के दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहला सजदा किया तो आपने सजदा लंबा कर दिया, बहुत लंबा कर दिया। इतना लंबा सजदा आपने कभी किया नहीं था। कहते हैं हम परेशान हो गए कि इतना लंबा सजदा। एक सहाबी कहता है मैंने सर उठाया कि देखो तो सही,
اتنا لمبا سجدہ کیوں ہوا ہے؟ کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ گیا؟ کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا محبوب پیغمبر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور حسن و حسین آپ کے اوپر سوار ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر سوار ہیں۔ او ہم تو اللہ کی قسم ہے نماز ہی ہماری وہ قبول ہوتی ہے جس قبول میں نبی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کا خیال آتا ہے، جس نماز کے اندر حسن و حسین کا پیار نہیں، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی سے پیار نہیں، وہ نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کے اندر سب سے پہلے تو میرا حسین آتا ہے، سب سے پہلے تو میرا حسن آتا ہے۔ صحیح البخاری کی جو نص سے ثابت ہے، جس طرح ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت ہیں، ایسے یہ چاروں شہزادے بھی اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے اوپر اٹھ رہے ہیں اور آہستہ سے حسن و حسین کو نیچے بٹھا رہے ہیں، پھر آپ سجدے میں گئے، پھر آپ کے اوپر سوار ہو گئے۔ کہتے ہیں ساری نماز ایسے ہی رہی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے ہماری نماز ڈسٹرب ہو گئی، جلدی سے آئے، عرض کرتے آقا الا اذهب بهما الى امهما، کیا ان بچوں کو ان کی ماں کے پاس نہ چھوڑاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے چلے جاؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ نبی رحمت علیہ السلام جذبات میں آ گئے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیو من احب لی فلیحب ہذین، جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا وہ میرے ان بچوں سے بھی پیار کرے، ان کے کسی کام سے نفرت نہ کیا کرو، ان سے بھی محبت کرو ایسے جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، جذبات میں آئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا منظر دکھایا، اللہ کا محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں آج آنسو آئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں فبرکت برکتن، اچانک ہم نے دیکھا آسمان سے ایک بجلی چمکی، بجلی چمکی۔ آج بھی بارش کا موسم ہو تو بجلی چمکتی ہے فوراً بجھ جاتی ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ایسے نہیں، بجلی چمکی پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ محبوب پیغمبر نے اپنے بچوں کو کہا الحقا بامکما، اے میرے بچوں میرے رب نے تمہارے لیے روشنی کر دی ہے، جاؤ اس روشنی میں چلتے ہوئے اپنی امی کے پاس چلے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے میں دیکھتا رہا جب تک حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، بجلی چمکتی ہی رہی تھی، بجلی کی روشنی اس وقت تک ہم دیکھتے رہے جب تک حسنین کریمین اپنے گھر میں نہیں چلے گئے۔ ان سے تو اللہ بھی پیار کرتا ہے، صحابہ کیوں نہ پیار کرتے؟ صحابہ پیار کرتے تھے۔ ایک جنازے کی بات ہے، تاریخ دمشق میں ایک جنازے سے فارغ ہو کے واپس آ رہے، جناب حسین بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، دیکھا آئی الحسین، سیدنا حسین تھک گئے، فجلس علی الطریق، وہ راستے کی ایک جانب بیٹھے ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فجعل ينفض التراب عن قدميه، سیدنا ابو ہریرہ مدینہ پاک کا امام جلدی سے بڑھتا ہے اور اپنی پگڑی مبارک کو اتارتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وجعل ينفض التراب عن قدميه، سیدنا ابو ہریرہ حسین کے قدموں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب حسین کے قدموں کو ہاتھ لگا، سیدنا حسین روتے ہوئے اٹھے، کہتے ہیں تم تو مدینے کے امام ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حسین مجھے نہ روکو، تم تو ہمارے پاس ہمارے حبیب کی نشانی ہو، اللہ کی قسم ہے تیرے چہرے کی شکل میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ملتی ہے، میرے محبوب پیغمبر تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، اے حسین ہم کیوں نہ پیار کریں؟ صحابہ اکرام ایسا پیار کرتے تھے۔ یہ دشمنی کی داستانیں بعد کے اندر گھڑی گئی ہیں، رحماء بینہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ آپس کے اندر محبت کرنے والے تھے، آپس کے اندر پیار کرنے والے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے محبوب پیغمبر ان سے اتنا پیار کریں اور کوئی صحابی نہیں؟ وہ اس امت کا منافق ہو سکتا ہے لیکن ایماندار نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر حسنین کریمین کا پیار نہ ہو، محبت نہ ہو۔ صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح البخاری میں آتا ہے، عصر کی نماز کے بعد بیٹھے رہے، جناب علی کے ساتھ باہر نکلے،
ایک جانب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، دیکھا کہ راستے میں جناب حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے آگے بڑھے اور جناب حسن کو اٹھایا اور آنکھوں میں پانی آ گیا. کہتے ہیں علی اس طرح میرا محبوب پیغمبر ان کو اٹھایا کرتے تھے. اے علی ایک مجھے اجازت دے تو میں بات کروں. کہا کرو. جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں بھی ابھی شبیہم بالنبی ولا شبیہم بعلی. اے علی سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بچہ میرے محبوب پیغمبر کی شکل ان سے بہت ملتی ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر کے مشابہ ہے. اے علی ان کی ساری شکل میرے حبیب سے ملتی ہے، آپ سے نہیں ملتی. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ صحیح البخاری سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کا یہ پیار سن کے ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے. ان کا آپس کے اندر ایسا پیار تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی داستان میں نے پڑھی. ایک دفعہ مال غنیمت میں بچوں کے لباس آئے، مدینے کے بچوں میں وہ لباس تقسیم ہو رہے. جناب حسنین کریمین کو پتہ چلا، بھاگے ہوئے آئے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا، سائڈ پہ کر دیا. کہا نہیں، یہ لباس ان میرے شہزادوں کے شیان شان نہیں ہے. آؤ جاؤ شام میں چلے جاؤ. اپنے سفیر کو شام میں بھیجا. کہا ادھر سے قیمتی اور مہنگے 2 لباس خرید کے لاؤ. وہ قیمتی اور مہنگے لباس خریدنے کے لیے اپنے سفیر کو بھیجا گیا. کیا کام کے لیے بھیجا ہے؟ اتنے میلوں کا سفر طے ہو رہا ہے شہزادوں کے لباس کے لیے. لباس لایا گیا. کہا میرے شہزادوں کو لاؤ. لایا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے ان کو یہ 2 جبے پہنا دیے اور پھر کیا کہا، مجھے میرے رب کی قسم ہے الآن طابت نفسی. پورے مدینے کے بچوں نے لباس پہنے ہیں تو میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوا. ان بچوں نے لباس پہنے ہیں تو میرے دل کو آج ٹھنڈک پہنچی ہے. جب سے بچوں کے اندر لباس تقسیم ہوئے تھے میرا دل اس وقت سے بے قرار تھا کہ کہیں اس لباس کے آنے سے پہلے میری موت کا وقت نہ آ جائے. اب وہ لباس آئے ہیں، میں نے اپنے شہزادوں کو یہ لباس پہنائے ہیں تو آج میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے. کہ ان کا پیار تھا، محبت تھی. ان سے پیار اور محبت کی ہے مکہ اور مدینہ والوں نے کی ہے. ہاں لیکن ان سے اگر دشمنی لگائی ہے تو وہ کوفے والوں نے کی ہے. کوفے والوں نے دشمنی دکھائی. اللہ کی قسم کربلا کے اندر مدینے کی مٹی تو وفادار ہے. مدینے کے دین سے پیار کرو، مدینے سے دل لگاؤ، مکہ سے محبت کرو، مدینہ سے پیار کرو. دیکھو مدینہ کے لوگ جناب حسین کے ساتھ ہیں. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے. جناب حسین رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیا اپنی قوم کو، مدینہ کے لوگوں کو. کہا کوفے والے پیچھے سے پہنچ چکے ہیں، انہوں نے صرف میرا تعاقب کرنا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے مدینہ واپس چلے جاؤ. چلو میں تو اس راستے میں شہید ہو جاؤں، تم تو بچ جاؤ گے. لیکن وہ مدینے کا خون تھا. کہتے ہیں حسین یہ کیا بات ہوئی؟ اب ہمارا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہے مدینے کا خون. آپ نے پھر فرمایا او عقیل کے بھائیو، تمہارا پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، تم بھی چلے جاؤ، تم مدینے واپس چلے جاؤ. تمہارے بھیا کو ان ظالموں نے پہلے ہی کاٹ دیے ہیں، تم واپس چلے جاؤ، تمہیں میں اپنے دل کی خوشی سے اجازت دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ سے بے وفائی کر جائیں؟ نہیں ہے حسین، صبح ہوگی اکٹھا ہی فیصلہ ہوگا. ادھر دیکھو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع کے اندر جتنے بھی قربان ہونے والے تھے سب مدینے کا خون تھا. مدینے کے لوگ ایک ایک کر کے باری باری شہید ہو رہے. 70 کے قریب شہید ہوئے ہیں. اللہ کی قسم ہے اتنا تو ظلم کسی دشمن نے بھی نہیں کیا، کسی کافر نے بھی نہیں کیا جتنا ان کوفے کے ظالموں نے کیا ہے. حسن و حسین سے پیار ہے تو کوفے سے پیار کیسے آ گیا؟ نہیں، حسن و حسین سے پیار ہے تو مدینہ پاک سے پیار کرو، کیونکہ وفادار مدینہ کے لوگ ہیں. کٹ گئے جناب حسین پہ اتنا ظلم، 70 کے قریب ان کے ساتھی شہید ہو گئے. شہید ہوئے. وہ عمر بن سعد ظالم کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے کہ حسین کا سر بھی ساتھ لے لیا جائے. سر کاٹا گیا، جسم سے جدا کیا گیا، نیزے پہ پرو لیا گیا اور کوفے کی طرف لے جایا گیا.
عورتیں ساتھ ہیں، صرف ایک بچہ ہے. جس قافلے میں مرد بچہ نہ ہو اس قافلے کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان بچیوں کی کیا کیفیت ہوگی جن کے حسین کا سر نیزے کے ساتھ لٹکایا گیا ہو اور 30 میل کا سفر پیدل کرایا گیا ہو. اتنا ظلم تو کسی کافر نے بھی نہیں کیا جتنے یہ کوفہ کے لوگ بے وفا اور ظالم لوگ نکلے. ابھی بھی ان کی دشمنی کی پیاس ختم نہیں ہوئی. صحیح البخاری کھولیے، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سیدنا حسین کا سر پاک رکھا گیا، تھال میں پیش کیا گیا. عبید اللہ بن زیاد ظالم کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ سیدنا حسین کے چہرے پہ لاٹھی مار رہے. سارے مدینے کوفے کے لوگ موجود تھے. اس قافلے میں، اس گروہ میں ایک مدینے کا آدمی تھا. صحیح البخاری کھولو، سپریم کورٹ کی روایت ہے. ایک مدینے کا باسی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. جلدی سے اٹھے، کہتے ہو ظالم ارفع الکذیبہ، اپنی لاٹھی کو سائیڈ پہ کر لو، تم اس چہرے کی شان کو نہیں جانتے. ظالم جدھر تم لاٹھی مار رہے ہو میں نے اپنے حبیب کو ادھر ہونٹ لگاتے ہوئے دیکھا ہے. میرا حبیب تو ادھر سے بوسے لیا کرتا تھا، ادھر میرا حبیب اپنی زبان لگاتا تھا، تم میرے حسین کے چہرے پہ لاٹھی مار رہے ہو. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرواتے ہو شامیوں کے ساتھ، کوفیوں کے ساتھ. سنو، اللہ کی قسم ہے 1,00,000 یزیدی ہو، 1,00,000 یزید مل جائے میرے حسین کے پاؤں پہ قربان ہے. حسین کے مقابلے کے اندر پوری دنیا ایک طرف آ جائے، ہماری ہمدردیاں، ہماری محبتیں، ہمارا پیار میرے حسین کے ساتھ ہے. سارے اس وقت کے سارے لوگ صحابہ کے علاوہ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن میرا حسین جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرا حسین حق پہ تھا. ان سے یہ پیار اور محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اور یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچی، مدینے کے اندر کوحرام برپا ہو گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے اور کیا آواز دیتے ہیں، قد قتل ابن رسول اللہ، قد قتل حب رسول اللہ. لوگو، ہمارے محبوب پیغمبر کا جب محبوب تھا ان کو شہید کر دیا گیا ہے. سیدہ ام سلمہ ایک ہی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ زندہ تھی، باقی سب فوت ہو چکی تھی. ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، کہتی ہیں انہوں نے یہ کام کر دیا، انہوں نے ہمارے بیٹے حسین کو شہید کر دیا. کہا گیا ہاں. وہ روتی روتی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آئیں کہتی ہیں جب میں بے ہوش ہوئی سمیت الجنہ تنوح علی قتل الحسین، میں نے دیکھا جنوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے ایک میدان میں جمع ہے. ایک آدمی روتا ہوا آیا، کہتا ہے تم ادھر بیٹھے ہو، ادھر کوفے کے لوگوں نے جناب حسین کو شہید کر دیا ہے، جناب حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے جنوں کے رونے کی بھی آواز سنی. یہ کوئی معمولی سانیہ ہے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار آپ کے محلے کے اندر ایک کو مار دیا جائے، ایک کو شہید کر دیا جائے، کیسے پورا محلہ سوگ میں آ جاتا ہے. یار جس گھرانے کے ایک ہی وقت میں 70 کے قریب شہید کر دیے گئے ہوں ان پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جناب حسنین کریمین سے پیار اور محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. ان کے ایمان کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم مدینہ والوں سے پیار کریں، مدینے سے محبت کریں. کون نہیں جانتا؟ صحیح البخاری میں آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت کافی ہو گئے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف سے فارغ ہوئے، لوگوں نے پہچان لیا کہ مدینہ پاک سے محدث آیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر آیا، مسئلے پوچھنے لگے. ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے اگر احرام کی حالت میں کوئی مچھر مار دے تو اس کے بارے میں بتاؤ، اس کا کیا فدیہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے مچھر کا سوال سنا ہی پہلی دفعہ تھا. یہ ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے. یہ مچھر کا سوال کوئی آج کا نہیں ہے، آج بھی پوچھا جاتا ہے. اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو اس کا تو پتہ ہے، مچھر گر جائے تو کیا حکم ہے. یہ سوال کی تاریخ ان کی بہت پرانی ہے. یہ کوفے سے سوال نکلے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے یہ سوال سنا ہی پہلی دفعہ تھا. کہتے ہیں سوال کا جواب بعد میں ہے، من این انت، پہلے تم بتاؤ آئے کہاں سے ہو. یہ سوال نہ مکہ کا ہے نہ مدینہ پاک کا ہے، کدھر سے آئے ہو. کہتے ہیں
मैं कूफे से आया हूं। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, ऐ लोगों देखो, उन्जुरू इला हाजा, इस जालिम की तरफ देखो। यसअलुनी अन क़त्लिल बऊज़ी वक़द क़तलु इब्न रसूलिल्लाह, ये आज मुझसे पूछ रहा है मच्छर के कत्ल के बारे में, हालांकि इन्होंने हमारे महबूब पैगंबर के बेटे को शहीद किया है। सहीह बुखारी में मच्छर को मारना पूछता है, और बैतुल्लाह से बढ़ के अजमत है मेरे हुसैन की, अल्लाह की कसम है आम मोमन की अजमत ज्यादा है, तो हुसैन का मुकाम क्या होगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते, जिनके लिए हुसैन कुछ नहीं है उनके लिए मच्छर क्या चीज है, इनको शर्म नहीं आती। सहीह बुखारी में पिस दूसरी तरफ देखा तो कूफे का पूरा काफिला था, और क्या कहते हैं, वो जालिमों, तसअलूना अन क़त्लिल बऊज़ी वक़द क़तलतुम इब्न रसूलिल्लाह, तुम्हें ये सवाल करते हुए शर्म क्यों नहीं आई, तुम सवाल करते हो मच्छर के बारे में, हालांकि तुमने हमारे महबूब पैगंबर के प्यारे बेटे को शहीद किया है। इसलिए जनाब हसनैन करीमैन से मोहब्बत और प्यार करना ये हमारे ईमान की अलामत है, बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसके दिल में हसनैन करीमैन की मोहब्बत है, उसके दिल में असल में हमारे महबूब पैगंबर की मोहब्बत है। जनाब अलीउल मुर्तज़ा से प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, ये ईमान की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।